مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی جگہ اس طرح کا کوئی بندہ لے آتے ہیں، ان میں سے 40 شام میں ہیں اور 30 باقی تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی حدیث کا حوالہ ہے کتاب کا۔ آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جسے یقیناً سننے کے لیے آپ بےتاب بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ طرطوس کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ایک دستے کے ساتھ نکلا، میرے پاس ایک سواری تھی جس پر مجھے بھروسہ تھا، لیکن میرے ساتھ دوسری اضافی سواری نہ تھی۔ راستے میں میرا گھوڑا بیمار ہو کر گر پڑا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور دوران سب لوگ آگے چلے۔ اتنے میں ایک شخص میرے پاس سے گزرا، نہایت چہرہ حسین، خوبصورت، خوشبو، پاکیزگی اور حیرت انگیز دنیا۔ اس نے کہا، اے ابن مبارک، یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ میں نے کہا، میں اپنے گھوڑے کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم چاہتے ہو تمہارا گھوڑا کھڑا ہو جائے؟ میں نے کہا، مجھے یہ کہاں نصیب ہو سکتا۔ اس نے گھوڑے کے قریب آ کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ اس کے پچھلے حصے تک ہاتھ لے گیا، کان سے، پیشانی سے لے گیا اور یہ کلمات کہے، أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت۔ یہ کلمات آپ دیکھیں، بہت طاقتور کلمات، ایسے انوکھے کلمات ہیں کہ آج کے دکھوں بری دنیا کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمات نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، اب آگے سنیں۔ یہ کلمات کہتی گھوڑا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا، سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ دوں، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا، جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر ہے۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کیا۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا، کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا، ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں خضر ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوئے، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت۔ جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں، بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ آپ کوئی دوا کھائیں، یہ دعا ایک بار پڑھ لیں۔ آپ کوئی غذا کھائیں، یہ دعا ایک بار پڑھ لیں۔ آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا۔ اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا، سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے۔ ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں، اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا۔ کائنات رازوں میں چھپی ہے، طب و صحت کے راز، روحانیت کے راز، کائنات کے راز۔ اللہ پاک جل شانہ نے رازوں سے پردے ہٹائے، ہماری صحت، تندرستی
اور ہماری خیر اور برکت کے لیے کہ فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا، اب اسے لیدر کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ سوتی کپڑے استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے۔ ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں، اور کیسے لوٹیں؟ میں آپ کو ایک انوکھا راز، انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا۔ اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خشک کرتا، مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے۔ بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے۔ وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہیں۔ اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے۔ اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی۔ طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی، جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کر۔ دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے۔ وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا۔ ایک صاحب نے عجب کام کیا، وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا۔ پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا؟ پتہ چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے۔ یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی، بازار میں ملنے والی۔ آپ اگر 1 کلو لے لیں تو سال بھر ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا، اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں۔ نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو۔ نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے، پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں، بڑی بڑی گولیاں، ادویات ناکام ہو چکی ہوں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر۔ نمبر 5، چمبل، سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ نمبر 6، جس کے پاؤں بدنما ہوں، ہاتھ پاؤں کے داغ نہ جاتے ہوں، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ نمبر 7، جس کے ناک پر اکثر دانے، ناک بہت بدنما، بھدی ہو، اس کے لیے تجربہ شدہ ہے۔ نمبر 8، مسوڑوں سے خون آتا ہو اور دانوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بہت زبردست، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، گرمیوں میں جن کے دانے نکلتے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، سوزش ہو، اس کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے۔ نمبر 10، جن لوگوں کو پرانی خارش، حتیٰ کہ ایسی پرانی خارش کہ پورا گھر خارش میں مبتلا ہو، وہ تسلی سے استعمال کریں۔ نمبر 11،
यूरिक एसिड के मरीज थक गए हैं, यूरिया के मरीज उकता गए हैं, कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये जहरीले मादे नहीं जाते। आप बस इस बूटी को साथ लें, इसके फवायद को आंखों से देखें। और नंबर 12, पुरानी कब्ज, पेट के कीड़े, इससे खत्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा खत्म हो जाए, वो भी इससे शिफा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए, जो कब्ज की वजह से हो या मरोसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हैं या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूँ। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें। हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचल कर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहें तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहें तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं, सुबह पिएं। दिन में 2 मरतबा, फायदा ज्यादा होगा। आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियां, जिनमें खून के अंदर तरह तरह की बीमारियां शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रोल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है, संभाल के रखिएगा और इसके कोई मुज़र असरात, साइड इफेक्ट नहीं है। इंतहाई लाजवाब चीज, नस्लों के काम आएगी और नस्लें सेहतमंद होगी। आइए इस तोहफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस तोहफे को दूर ना करें। क्यों? ये कुदरत का तोहफा है जिसमें कोई केमिकल नहीं, जिसमें कोई खाद नहीं, जिसमें कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सेहत जिंदगी आपका साथ देगी। अपना ख्याल रखिएगा, ईमान का भी